السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کے لعنت کی مار تجھ پر پڑتی رہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان عالم و زاہد ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار پر ایسا ذلیل ہوا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا، یعنی اے شیطان تجھ کو بھی اور تیری اولاد کو بھی اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں شیطان، جنات اور انسان سبھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 119 میں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے
کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک ارشاد ہے، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے، اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت اور بعد والی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رہو، اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور جو بھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسوسہ ڈالا، چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور انتہا درجے تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا، اور ممانعت کو محض یہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب عز و جل، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم وہ حوا تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہیں جنت سے اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔
لہذا جو شخص ننگے ہونے کی فطرت سمجھتا ہے جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان